علی الیکشن کمیشن پہ آ جائیں، تھوڑا سا آگے چلائیں، پروگرام اس طرح پھنس جائے گا، 2-3 خبریں کور کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اوپر براہ راست جو ہے اٹیک، نو کانفیڈنس، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، تحریک انصاف ہمیشہ اداروں کے احترام کے لیے کھڑی رہی ہے، اور باوجود تمام اس کے کہ کافی کچھ فیصلے ہمارے خلاف بڑے سخت آئے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ماضی میں جو دانلی کمیشن کا ایک فیصلہ تھا اس وقت، آج سے چند سال پہلے، تو وہ بڑا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کسی احترام میں کمی آنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی ہمارے مین سٹریم کے ذمہ دار ممبر نے کبھی کسی ادارے، کسی جج آنریبل کے خلاف، کسی بھی افسر کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹون ہمارے شفقت صاحب کا انتہائی احترام والا تھا، لیکن انہوں نے کچھ قانونی نکات یا کچھ وہ چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل ہمارے ختم ہو، کیونکہ آج اگر نون لیگ رو رہی ہے تو ماضی میں پی ٹی آئی بھی روئی ہے، اور یہ مسئلے چلتے رہیں گے اگر ہم نے سیریسلی بیٹھ کے، رانا صاحب کی جماعت نے اور ہم لوگوں نے سب نے مل کے الیکشن لیکن آپ نے کمیشن اپنے کے لگائے ہوئے ریفارم کے لیے، چیئرمین لا کے اوپر میکنگ کے نو لیے کچھ نہ کانفیڈنس کیا۔ اس وقت کیا ہے جب ڈسکا کے اوپر انہوں نے پہلے تو الیکشن والے دن رزلٹ ایکشن لیا، پھر بعد میں اس کو ری پول آرڈر کیا، اور آج سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے تحریری بیان میں کہا کہ میٹیریلی افیکٹ ہو گیا تھا الیکشن پروسیس آپ کے سلیکٹڈ آفیسرز کی وجہ سے جو آپ نے تعینات کیے۔ تو آج آپ نے کہا کہ نہیں، الیکشن پہ ہمارا کانفیڈنس نہیں ہے۔ دیکھیں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک ڈائریکشن آئی تھی، دیکھیں جب ہم 186 میں گئے، اور یہ رانا صاحب اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں، خود بھی وکیل ہیں، کہ جب آپ ایڈوائزری جورسڈکشن میں وہاں پہ گئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک رپورٹڈ کیس ہے، مضبوط، پرانا اور مشہور و معروف ایک کیس ہے، حسبہ بل والا، 2000 آئی تھنک 4-5 کا جو رپورٹڈ کیس ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی آنریبل جج صاحبان کی کلیئر کٹ ڈیسیجن ہے کہ جو محترم عدالت ہے پاکستان کی سب سے بڑی، اس کا جو ڈائریکشن ہوتی ہے یا اس کی جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ بھی نیچے کے اداروں پہ بائنڈنگ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ایڈوائزری جورسڈکشن میں کوئی حکومت جاتی ہے تو ایڈوائس لینے ہی جاتی ہے، اور قانونی نکات پہ جب وہ رائے دے دیتی ہے سپریم کورٹ تو آرٹیکل 189 کے تحت پھر وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دے دی جو ہے محترم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو وہ ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن تھی کہ آپ انتظام ایسا کریں کہ الیکشن خفیہ ہو لیکن ووٹ ہمیشہ خفیہ نہیں رہے گا۔ وہاں سے مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر اس ڈائریکشن پہ عمل کر لیا جاتا، اور اپوزیشن سے تو چلو گلہ ہے ہی کہ وہ وعدہ جو میاں صاحب نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ملک صاحب کیا تھا کہ ہم الیکشن اوپن کریں گے سینٹ کا، تو وہ اگر اوپن ہو جاتا، وہ الیکشن تو کے اپنے اوپر، وعدے سے الیکشن پیچھے ہٹ کمیشن گئے، کے اوپر لیکن نو اگر کانفیڈنس، سپریم پھر کورٹ بھی آف آپ سی او ڈی پاکستان سے کے مت ڈائریکشن جوڑیں، پہ وہ عمل ہو علیحدہ ایک جاتا تو کہانی ہے۔